جیسا کہ میں نے بتایا تھا، مشرکین مکہ نے یہود سے کہا کہ ہمیں کچھ سوال بتائیں جو تاریخی سوال ہوں، تو جس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہم ان سے یہ سوال کریں اور انہیں ان سوالوں کے جواب نہ آئیں۔ تو ایک انہوں نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سے نوجوان تھے جو غار میں چھپ گئے تھے، ان کا کیا قصہ ہے، اور ایک انہوں نے سوال کیا تھا روح کے بارے میں۔ تیسرا ان کا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین یعنی وہ کون سا آدمی ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا ہے۔ تو بعد نے کہا ان کا یہ بھی ایک سوال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا کیا قصہ ہے۔ خیر، انہوں نے یہ سوال کیا کہ ذوالقرنین وہ کون سا آدمی ہے جس نے مشرق کا بھی سفر کیا اور مغرب کا بھی سفر کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ پس منظر ہے سورۃ الکہف کا۔ کہف کا معنی ہے غار، کیونکہ وہ نوجوان غار میں چھپ گئے تھے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف رکھا۔ تو ذوالقرنین یہ کس علاقے کا بادشاہ تھا، اس کا اصل نام کیا تھا، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہے کہ یہ کس علاقے کا بادشاہ تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایران کا بادشاہ تھا اور سائرس اس کا نام تھا، ایرانی بادشاہ تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ مصر کا رہنے والا تھا، لیکن راجہ قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ یمن کا جو بھی بادشاہ بنتا اس کو طبع کہا جاتا تھا، تو جو یمن کا بادشاہ طبع اول تھا اس کا یہ بیٹا تھا ذوالقرنین، یہ اس کا لقب ہے۔ اس کا اصل نام تھا صاد عین اور با کے ساتھ۔ تو یمن یعنی جو بڑا علاقہ ہے اس کی ایک شاخ تھی ہمیر علاقے کا یہ رہنے والا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ اپنے نام کے ساتھ زو کا لفظ لگایا کرتے تھے، زو نواس، زی یزن، اس طرح اس کے نام سے پہلے بھی ذوالقرنین لگا ہوا تھا۔ ذوالقرنین قرن اصل میں کہا جاتا سینگ کو، تو جو اپنے سر کی یعنی دو سینگوں والا، جو وہ اپنے سر کے اوپر خود پہنا کرتا تھا اس کے دو سینگ اوپر بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے اسے ذوالقرنین کہا جاتا تھا، دو سینگوں والا۔ بعد نے لکھا ہے کہ جتنے علاقے اس نے فتح کیے تھے، جب ان علاقوں کا میپ بنایا جاتا، نقشہ بنایا جاتا، تو وہ مینڈوں کی شکل بن جاتی تھی، جس طرح مینڈے کے سینگ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام ذوالقرنین پڑا۔ بعد نے کہا کہ اس کے جو اس جگہ پر دائیں جانب اور بائیں جانب جو بال تھے وہ سفید آئے تھے، یعنی ادھر بھی اور ادھر بھی سفید بال تھے، درمیان میں سیاہ تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام لوگوں نے ذوالقرنین رکھ دیا۔ خیر، یہ اس کے نام کے بارے میں علماء نے توجیحات پیش کی ہیں۔ بعد نے کہا کرن کا معنی ہوتا ہے کنارہ، کیونکہ وہ سورج ڈوبنے کے کنارے تک پہنچا تھا، اس وجہ سے اسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے کنارے تک وہ پہنچا تھا، اس وجہ سے اسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تو دو میں نے بتایا ہے۔ بعد نے کہا اگر یہ ایرانی بادشاہ تھا تو سائرس اس کا نام تھا، کیونکہ ایران کی جو لغت ہے، زبان ہے، وہ فارسی ہے، اور ذوالقرنین جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے۔ تو جو یمن کا علاقہ ہے وہ اہل عرب ہیں یمن میں، تو یعنی قیاس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ یمن علاقے کا بادشاہ تھا، ایرانی بادشاہ۔ یہ بعد نے کہا یہ سکندر جو بادشاہ گزرا اس کا نام ہے۔ تو بات یہ جو سکندر بادشاہ تھا کانا کافرن و ذوالقرنین کانا مسلمہ، سکندر بادشاہ تو کافر ایک بادشاہ گزرا ہے اور ذوالقرنین مسلمان بادشاہ تھا۔ بعد نے کہا کہ چار ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی ہے۔ اسنان مسلمان، دو ان میں سے مسلمان تھے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین، اور دو کافر بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی ہے۔ ایک کا نام نمرود، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا نمرود، اور دوسرے کا نام ہے بخت نصر۔ تو خیر، یہ جو ذوالقرنین تھا اس نے 3 سفر کیے۔ ایک پہلا سفر اس نے مغرب کی طرف کیا، ویسٹ کی طرف۔ دوسرا سفر انہوں نے مشرق کی طرف کیا، یعنی علاقے فتح کرتے گئے، علاقوں کو فتح کیا۔ جو پیچھے ہم نے رکوع آپ نے اس کا خلاصہ سنا ہے، اس میں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کی وجہ سے سفر کیا، اور اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کے لیے سفر کرنا، جس طرح ذوالقرنین نے جہاد کے لیے سفر کیا۔
یہاں سے ہمارے بادشاہوں کو بھی، حکمرانوں کو بھی کیا سبق ملتا ہے؟ جس طرح شاہی محلات میں رہنا، حسین ناؤں میں رہنا، عیش و عشرت والی زندگی بسر کرنا، اس کے اندر ایک لذت ہے، تو گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھ کر جہاد کے لیے سفر کرنا، اس میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے اس کی نسبت ہی بیان نہیں کی جا سکتی، اس کی کیفیت کو ہی بیان نہیں کیا جا سکتا جو جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے۔ اب ذوالقرنین نے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے مغرب تک کا اس نے سفر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا قصہ ہے، تو آپ ان سے کہیں